رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ وا کے دو معنی ہیں، وا منس اور وا منس قسم ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قرآن کی کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجر والضحیٰ واللیل۔ عصر کا میننگ ہے زمانہ، والعصر زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں زمانہ کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی قسم ہے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ ان بے شک الانسان انسان، لا منس البتہ، فی میں، خسر خسارے میں ہے۔ ان الانسان بے شک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ ان کے معنی اگر، ان کی مثال انشاءاللہ، ان بے شک، ان اللہ مع الصابرین، اور ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ وا اور ان بے شک، الانسان انسان، لا البتہ، فی میں، خسر خسارے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ بات اللہ بھی جانتا ہے اور زمانے کے لوگ بھی اس پر گواہ ہیں۔ اس آیت کو اپنی زندگی میں لائیے۔ اس چھوٹی سی صورت میں انسان کو خسارے سے بچنے کا فارمولہ بتایا گیا ہے۔ انسان کی جمع ناس، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ فوراً ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں جن سے ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان بے شک الانسان انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ خسارے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ الا الذین، سوائے ان کے جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ الا الذین، سوائے ان کے جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ یعنی سبوں کی بات آ جا رہی ہے، عاملوں میں اور آمنوں میں سبوں کی بات آ جا رہی ہے۔ جتنے لوگ ہیں، جو لوگ خسارے میں کون نہیں ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نیک عمل بھی کرنا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے دینی بھائی اور بہن، نیک عمل کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں انہیں سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، کے حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی۔ قرآن میں تمام پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، آپ پڑھیں، ان پر غور و فکر کریں کہ کس طرح انہوں نے دین کا کام کیا۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی، یعنی دوسروں کو سچی بات بتانا، اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کی نصیحت کرنا۔ حق بات پہنچانے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد خود بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔
اور صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ نیکی پر، مشکلات پر صبر کیجیے، اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجیے۔ یعنی فجر کا نماز میں جب ہم اٹھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کتنا آرام سے ہم سوئے رہتے ہیں، لیکن ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں اگر ہم فجر کا نماز اٹھ کر ادا کر لیتے ہیں، وقت پر پڑھ لیتے ہیں تو، اور ہمیں بہت اچھا محسوس بھی ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے رہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔